ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیغام ٹی وی پروگرامز جب بھی ہوتے ہیں ان کے آخر میں ایک احادیث چلتی ہے، وہ ان کی آواز ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا کی تیسری بڑی زبان اردو ہے، اور اس کو بولنے اور سمجھنے والے دنیا کے تقریباً ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اردو دنیا تک مؤثر طریقے سے دعوت دین پہنچانے کے لیے پیغام ٹی وی نے اس زبان میں اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ آپ مسلک اہل حدیث میں پہلے نہیں تھے، نعت خوانی جو ہے وہ ایک بزنس کا روپ اختیار کر رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ گورنمنٹ کو اس جیسے پروفیشنل نعت خان جو پیسے لیتے ہیں اس پہ جو ہے ٹیکس لگنا چاہیے بغیر اچھا خاصا بزنس۔ میں کہتا ہوں جو بیچارے جو سنگر تھے نا، جنہیں ہم سمجھتے ہیں جو گلوکار ہیں وہ بہت پیسے کماتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ سنگر گلوکاری چھوڑ کے نعت خانی طرف آنا شروع ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے جناب، انہوں نے پھر ان کے ریٹس رکھے ہوئے جو اے لیول کے ہیں، ان کا 4 سے 6 لاکھ روپے ایک پروگرام کا ہے، وہ 20-25 منٹ پڑیں گے یا آدھا گھنٹہ پڑیں گے، ان کے آنے جانے کا ٹکٹ بائی ٹکٹ کا ٹائم ٹیبل آنا ہے ان کے ساتھ جناب، 4 سیکورٹی گارڈ ہوں گے، ایک میک اپ آرٹسٹ ہوگا ان کے ساتھ، اور وہ آئیں گے لگژری گاڑی سے ان کو ریسیو کرنا ہے۔ اگر وہ دور سے آ رہے ہیں، کراچی سے لاہور آ رہے ہیں، تو ان کو جناب وہ آنے جانے کا بائی ٹکٹ بھی، اور پھر پی سی ہوٹل میں ان کا اسٹے بھی، اور آنا جانا سارا معاملہ کھانا چھانا ان کا فلان جگہ پہ ہوگا۔ یہ سارا پروٹوکول ان کا وہ ان کو دیا جاتا ہے، تو ایز اے ڈیل ہوتی ہے، پورا پیکج ہوتا ہے۔ میں نے ٹھیک کہا، بزنس بالکل آپ نے زبردست، آپ نے بہت خوبصورت آپ کا ماشاءاللہ سوال ہے، مجھے اس پہ بولنے دیجیے ذرا۔ تو میں نے بچپن میں نائی کا کام بھی کیا ہے، میں نے پنجابی بھی کیا، توانے بھی بیچے نے، میں سارا کا سارا کچھ کیا ہوا ہے، اور یہ حقیقت مجھے آج بھی یہ بات بتاتے ہوئے کوئی ندامت، کوئی آر، کوئی شرم محسوس نہیں۔ میں اہل بیت دانو کر میں نوکر ہاں صحابہ دا، ہمیں اپنے محسن سے الفت رہے گی، ہماری محمد سے نسبت رہے گی صلی اللہ۔ خود پڑھ کے ویکھ بخاری الف اللہ۔ اور بعض علماء ہمارے ایسے تھے جو کسی نعت خان پہ نقد کرتے تھے، تنقید کرتے تھے۔ اکثر کہتے ہیں علماء کرام جی اشعار نہیں پڑھنے چاہیے خطبات جمعہ، گانے کی طرز پہ اشعار پڑھے جا سکتے؟ نہیں، گانے کے طرز پہ دیکھیں یہ علماء اس پہ بہتر کہہ سکتے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں سر علماء کرام کہتے ہیں کہ نعت پڑھی جا سکتی۔ فتویٰ دینا میرا کام نہیں ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے محمود بھائی، جس طرح کسی سنگر پہ، گلوکار پہ، کسی قوال پہ وہ پیسے، ایک تو شادی سے میرے 5 بچے، اور دوسری شادی سے یہ ایم ایس کے لوگوں لگے مائک کے سامنے جب میں بات کر رہا ہوں، میں دل سے ممنون اور شکر گزار ہوں۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے شکریہ کا اور سپاس گزاری کا اظہار کرنا چاہتا ہوں محترم محمود بھائی کا۔ ان کے چینل کو آپ دیکھیے، سبسکرائب بھی کیجیے، حوصلہ افزائی بھی کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، دوستوں احباب رشتہ داروں کو سب کو آپ دعوت بھی دیجیے کہ اس پروگرام کو دیکھیں، ان کے پروگرامز کو دیکھا کریں۔ اور یہ نیا ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا ہے، میں اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے علماء کی انٹرویوز کر کے اسکالرس کے، میں تو خیر عالم دین نہیں ہوں، نہ اسکالر ہوں، میں ایک طالب علم ہوں اور آپ کا خدمت گار ہوں، تو انہوں نے انٹرویوز کر کے جو ان کی پرسنل لائف ہوتی ہے نا، آپ جعفر طیار کی نعت سنتے ہوں گے، آپ نے مولانا منظور احمد صاحب کے بیان سنے ہوں گے، لیکن وہ مولانا منظور احمد صاحب کے پرسنل ان کے معاملات کیا ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، کہاں پلے بڑے، پیدا کیا ہوا، میرا کیا، مطلب جتنے بھی علماء ہیں جو بڑے بڑے ابتسام علیہ ظہیر صاحب اس طرح کے جیسے، تو ان کی جو پرسنل لائف ہے، جن کو آپ اپنا محبوب سمجھتے ہیں، جن کے آپ فین ہیں، فین فالوئنگ ہے ان کی، تو آپ وہ کرتے کیا ہیں، ان کا گزرا کیا ہے، وہ کون سی بھٹی سے ہو کے گزرے ہیں کہ وہ یہ بنے ہیں، تو یہ سارے کو جاننے دیکھنے کے لیے انٹرویوز آپ ان کے دیکھا کریں۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے جو ہے نا جی وہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو آپ کا تعاون لازم درکار ہے۔ آپ دیکھیں، پسند بھی کریں، لائک بھی کریں، کومنٹس بھی کریں، اور پوچھنا کچھ چاہتے ہیں کچھ پوچھیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ان کے حوصلہ افزائی کیجیے۔ اچھا جعفر بھائی، ہمیں السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں مداح رسول جناب جعفر طیار صاحب حافظہ اللہ، جعفر طیار حافظہ اللہ، ہم ان کے پاس پہنچے۔ یہ اہل حدیث نعت کونسل کے سربراہ بھی ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو اہل حدیث نعت کونسل جو ہے وہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اکثر کہا جاتا ہے جو اہل حدیث ہے، مسلک اہل حدیث والے، وہ اکثر علماء کرام وہ نعت نہیں پڑھتے۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ایسے ہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جعفر بھائی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اہل حدیثوں کے اوپر ایک بہت بڑا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ یہ جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم محمود بھائی آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، سپاس گزار ہوں، آپ نے میرے پاس یہاں کے مجھے جو عزت بخشی ہے، اور ہمارا جو موقف ہے اس ضمن میں جو ہماری خدمات ہیں وہ آپ نے ناظرین تک اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس میں آپ کا اور آپ کے ایم ایس اسٹوڈیو کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اچھا، رہا سوال یہ کہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھتے،
بہت ہی عجیب ہے، اور یہ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ لوگوں میں یہ بات معروف ہے، لوگ ایسا یہ محسوس کرتے ہیں یا کہ خاص پروپیگنڈا کیا گیا ہے، یا لوگوں میں ایک بات کو خاص طور پہ عام کر دیا گیا ہے کہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نہ صرف اہل حدیث، جو بھی مسلمان ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ نعت خواہ تو دور، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ ہے کہ نعت نہیں پڑھتی، یہ بالکل غلط بات ہے، نعت الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، جس چیز کو ہم نعت کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، آپ کے محامد، آپ کے محاسن، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے تذکار جمیل، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر کے آپ کی تعلیمات کو لوگوں تک فروغ دینا، لوگوں کو بتانا، آپ کے جو نعت بیسیکلی، چونکہ ایک بات ہے کہ یہ ویسے تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ لغوی اعتبار سے کسی کی تعریف کرنا، توصیف کرنا، نعت کی جو اصطلاح ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ مدح سرائی کرنا، نعت الحمدللہ یہ پڑھتے ہیں۔ ہماری نعت میں شرک، غلو اور اس طرح کی چیزیں یہ نہیں ہوتی۔ ہمارے بہت سارے ایسے دوست الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، میں ناچیز بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جن صلاحیتوں سے متصف کیا ہے الحمدللہ، اس پورے کار لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اور بہت سارے نعت الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو بڑے بڑے نام گنوا سکتا ہوں، نعت گو شعراء کے نام گنوا سکتا ہوں، نعت گو احباب جو خوش لہنی سے پڑھتے ہیں، جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہ سارے پڑھتے ہیں۔ آپ بھول گئے ہیں مولانا علیم ناصری صاحب کا نام بھول گئے، عبدالرحمن عاجز مالی کوٹوی صاحب کا نام ہے، یعقوب پرواز صاحب ہیں، حکیم رمضان اطہر صاحب ہیں، اور موجودہ نذیر سبحانی صاحب رحمہ اللہ وہ سب نہیں ہے، بابا جی علی محمد سمسام، سعید الفت صاحب، اور بہت مولانا یوسف احرار صاحب، اور بے شمار نام ہے، میں گنوانے لگ جاؤں کافی سارا پروگرام آپ کا جو نام گنوانے میں لگ جائے گا۔ تو ہماری تو خیرت ناز کی خدمات ہیں الحمدللہ، اس ضمن میں ہمارے بہت سارے نعت خواہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ نعت کونسل آپ نے بنائی ہے، یہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت ہی بہترین اور خوبصورت سوال ہے کہ یہ اہل حدیث نعت کونسل پاکستان یہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ویسے تو یہ بات میں آپ کے پچھلے سوال میں بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ ہم نعت پڑھتے ہیں اور بہت سارے نام ہمیں شامل ہیں۔ نعت کونسل اور بھی پاکستان میں بہت ساری لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، مختلف طبقات نے، مختلف پلیٹ فارم سے، مختلف مسالک کے لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے، خاص ناموں سے اس کو منسوخ کر کے۔ اہل حدیث نعت کونسل پاکستان، اس لفظ کے ساتھ اہل حدیث کا زن ہم نے رکھا ہے، اور یہ جواب ہے آپ کے اس پہلے سوال کا جو آپ نے کہا کہ یہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھتے، تو ہم نے اس کا نام ہی یہی رکھا ہے تاکہ لوگ کہیں یار اہل حدیث نعت کونسل، کیونکہ لوگ تو یہ سنتے آئے ہیں کہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھتے، تو اہل حدیث نعت کونسل، تو الحمدللہ ہم نے اس کا نہ صرف نام کی حد تک بلکہ عملی طور پہ جو ہے وہ ایک انتظامی صورت میں عملی طور پہ ہم نے اس کا جواب دیا اور مدلل جواب دیا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو نعت خواہ ہیں، ہمارے جو اہل حدیث مکتب فقہ کے جو لوگ ہیں، وہ نعت گوئی کرتے ہیں، لیکن ان کو یکجا کر کے، ان کو ایک خاص طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے ان کی تربیت کر کے، کیونکہ یہ ان میں سے اکثر ایسے بھی ہمارے بعض ہوتے ہیں جو پراپر شاعر نہیں ہیں، یا اس کے نعت گوئی کے ضمن میں جو فنون اور علوم جو اس کو درکار ہوتے ہیں وہ ان سے پوری طرح آشنا نہیں ہوتے، تو انہیں اچھی طرح سے ان کی تربیت کر کے، انہیں اچھی طرح سے تیار کر کے، انہیں یکجا کر کے، متحد کر کے، تو ایک بہترین انداز کے ساتھ خوبصورت پیرائے میں ہم حمد و نعت کو فروغ دے سکیں۔ یہ اس لیے آپ نے ایک اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے الحمدللہ، ہماری اکیڈمی، ہم آن لائن کلاسز بھی الحمدللہ دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فی البدی کلاسز بھی ہماری چلتے ہیں، بالمشافہ سامنے بٹھا کے بھی الحمدللہ، اس میں ہم علم العروض بھی پڑھاتے ہیں، علم الادا یعنی نعت کیسے پڑھتے ہیں، حمد کیسے پڑھتے ہیں، آپ کے یعنی تکنیکی طور پہ اس میں بہت سارے مزید سوالات آ سکتے ہیں کہ جناب آپ کا اسکیل کیا ہوگا، وہ آواز کیا ہوگی، الفاظ، ابتدا وغیرہ وغیرہ کیا، تو یہ ساری چیز اس میں الحمدللہ بہت سارے معاملات ہیں تکنیکی طور پہ، اس میں ہمارا ٹیمپو ہے، ردم ہے، اسکیل ہے، کمپوزیشن ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز کے اوپر بہت ساری بریفنگ دی جا سکتی ہے، اور ہم نے یہ صرف یہ نہیں کہ شوقیہ طور پہ یہ بنائی ہے کہ چلیں یہ اکٹھے ہو جائیں، ہم بھی دنیا کو دکھا دیں کہ ہم نعت پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے، دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اور اولین ذمہ داریوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس خطے میں، ہمارے ہاں الحمدللہ چونکہ نعت کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو ہم نعت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو فروغ دیتے ہیں، تو اس کو ہم متحد کر کے، ساتھیوں کو متحد کر کے، جو خوش لہن ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوش لہنی سے نوازا ہے، خوبصورت وہ آواز کے مالک ہیں، ایسی صلاحیت کے جو مالک ہیں، متصف ہیں، تو ان کو جو ہے الحمدللہ اچھے پیرے میں تربیت دے کر، ٹرین کر کے ان کو جو ہے وہ نازل۔ جب آپ نے یہ نعت کونسل بنائی تو اس میں اہل حدیث جو علماء کرام ہیں، قائدین ہیں، ان کا ساتھ آپ کو کتنا رہا ہے؟ جی الحمدللہ بہت پازیٹیو
بہت ہی مثبت رہا، اور بلکہ مجھے شروع میں کچھ یوں لگا، اور آپ کے سوال کرنے کی شاید وجہ بھی یہی ہے کہ اکثر اور بعض علماء ہمارے ایسے تھے جو کسی نعت خوان پہ نقد کرتے تھے، تنقید کرتے تھے دوران نعت، جب اس اسٹیج پہ نعت پڑھتے تو وہ بیسیکلی اس نعت پہ تنقید نہیں تھی. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے. اس میں سے یقینی بات ہے اس شاعر نے یا اس نعت خوان اس موقع پہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا انداز پڑھ دیا ہو جو مترازہ ہو، جس پہ اعتراض ہو، آبجیکشن ہو، یا کوئی ایسا شعر پڑھ دیا ہو جو درست نہ ہو، چونکہ علماء جو ہے نا وہ وسعت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس چیز کو. دیکھیے ایسے محمود بھائی، ہمارا یہ جو قرآن و سنت اور اس طرح کی جو ہمارا دین ہے، ہمارے اسلاف نے بڑی پہرے داریاں کی ہیں اس کے اوپر، ان کی بڑی چوکی داریاں ہیں، بڑی پہرے داریاں ہیں. تو اب ہم میں سے کوئی بھی بندہ اٹھ کے محض زبان کے چسکے کے لیے، ذوق کی تسکین کے لیے کسی بھی انداز کو بنا کے اس میں کوئی ایسی بات کہہ جائے جو مناسب نہ. انداز کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن نعت کو مکمل کو برا کہنا یہ بھی تو غلط ہے. نہیں، ہمارے کسی علماء نے نعت کو برا نہیں کہا، میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم اگر کسی نے ایسا کہا ہے. اکثر کہتے ہیں علماء کرام جی اشعار نہیں پڑھنے چاہیے خطبات جمعہ میں. دیکھیں اشعار کی جہاں تک بات ہے نا، شعر کی کتنی اہمیت ہے، اشعار کی کتنی اہمیت ہے، اس سے آپ اس بات سے اندازہ لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعراء کے نام سے باقاعدہ یہ بات بھی ہم کہیں پڑھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کما قال الرسول، اس طرح کا مفہوم ہے کہ کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے. لیکن وہ اشعار برے اشعار ہیں، وہ اشعار معاشرے میں گناہ کو فروغ دینے والے، بد عقیدگی پھیلانے والے، ایسی چیزیں. لیکن کہیں پہ ہم آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی ہمیں جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ پڑھے ہیں، ادا کیے ہوئے پڑھے ہیں کہ عجیب عن رسول اللہ یا حسان، کہ اللہ کے رسول کی طرف سے احسان جواب دیجیے ان مشرکین کو. پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے پیارے رسول دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس. تو وہ کیا تھے؟ اور آپ کا فرمان یہ کہ تمہارے اشعار ان مشرکین پر، ان کافرین پر، ان کے تیروں نیزوں نشتروں سے زیادہ بھاری پڑتے ہیں. تو شعر کی اہمیت. دوسری ایک اور بات، ہمارے یہاں بر صغیر میں خاص طور پہ اس چیز کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، نعت کو. تو چونکہ یہ پاک و ہند میں یہی چیز ہے نا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ زیادہ دوسرے ممالک میں کم نعت کم ہے. ایون وہاں پہ جو نعت خان جاتے ہیں وہ بھی یہیں سے اکثر جا کے وہ نعت پڑھتے ہیں. میں آپ کا سوال ذرا کاٹ رہا ہوں. پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے کائنڈلی طور پہ آپ مسلک اہل حدیث میں پہلے نہیں تھے، آپ نے پھر بھی آتے ہی اہل حدیث نعت کونسل کا نام رکھا. اس پہ آپ نے کیا دیکھا؟ اس مسلک میں تبدیلی کا باعث کیا بنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جواب اس کا دے چکا ہوں کہ اس کے نام اہل حدیث نعت کونسل کیوں رکھا ہے. لیکن آپ کی تبدیلی کا سوال، میں یہ چیز میں نے بھی، چونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا تھا، میں نے سنا تھا کہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھتے. جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید سے جب نوازا، توحید کے نور سے جب میرے تاریخ قلب و ذہن میں اجالے ہوئے الحمدللہ، تو پھر وہ یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا، جو میرے پاس ہنر یا جو صلاحیتیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی اس کی توفیق خاص سے پھر میں نے یہ محسوس کیا یار ابھی تک یہ خلا ہے، اسے پر ہونا چاہیے. تو پھر میں نے یہ نام رکھا اور ساتھیوں کو متحد کیا، ان کے ذہن سازی کی، انہیں بتایا، ان کے سامنے یہ سارا موقف رکھا اور ان کے سامنے الحمدللہ اس چیز کو رکھا اور ہم نے یہ نعت بنائی. اور پچھلے سوال سے میں اس کو جوڑتا جاتا ہوں. پھر علماء نے ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا تعاون کیا ہے. بہت سارے علماء نے جو ہے باقاعدہ ایسی باتیں انہوں نے بتائی کہ وہ علماء ہیں بتا سکتے ہیں، ہمیں تو وہ پتہ ہی نہیں تھی کہ ہم اتنے عام ہیں. ایک ہمارے مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ، ہمارے سروں کا تاج، ہمارے ماتھے کا جھومر، ہمارے لیے انتہائی قابل عزت، قابل احترام. اتنی پیاری بات انہوں نے کہی، کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر پہ کسی خطیب صحابی کو نہیں بٹھایا اپنے ہوتے ہوئے، اپنے بیٹھے ہوئے کسی مفسر کو، کسی اچھے مبلغ صحابی کو نہیں بٹھا کے اس کی تبلیغ یا اس کی فصاحت یا اس کی ایسی چیزیں سنی، لیکن آپ نے اپنے نعت خان کو بٹھا کے ان سے نعت سنی ہے. تو یہ چیزیں اب ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہیں. تو پھر الحمدللہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ عمل ہے الحمدللہ، ہمارا یہ انتظامی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے. اور پھر دوسری طرف جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھتے تو بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے. اچھا، تو آپ کی جو نعت کونسل ہے اس میں یہ نعت کونسل کے جو نعت ممبران ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ الحمدللہ جو موجودہ ہیں اس وقت
کیونکہ ہم نے فی الوقت اس کا ہم نے پیرامیٹر بڑا ایسا رکھا ہے کہ ہم باقاعدہ ناپ تول کر کے کہ اس کی تعلیم کیا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، سمجھتا ہے سارا، عقیدے کے لحاظ سے کیا وہ ان سرحدوں کی پاسداری کر سکے گا، ساری چیزوں کو دیکھ کے اس وقت ہماری الحمدللہ 50 کے قریب تعداد ہے، لیکن ایک کثیر تعداد منتظر ہے پاکستان کے مختلف گوشوں سے، مختلف کونوں سے، مختلف صوبوں، مختلف شہروں سے، مختلف ضلعوں سے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں اہل حدیث نعت کونسل پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ جب آپ مسلک اہل حدیث میں آئے، کیا آپ نے پڑھائی اس سے پہلے کی تھی دینی و دنیاوی، یا بعد میں آ کے ادھر سے آپ نے دینی دنیاوی تعلیم حاصل کی؟ کیا معاملہ؟ دیکھیں وہ آپ مسلک اور میں تھے، ادھر جب آئے ہیں کیا آپ نے کتب پڑھی ادھر آ کے، کیا معاملات تھے، ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شعر تھا نا کہ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضانہ۔ یہ شعور جو شعور حقیقی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے دل میں بھرتا ہے، اور جو جس طرح کہ وہ حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے کرتا ہے، اسے دین کی تفقہ یا دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں نہ تو کسی مدرسے سے پڑھا ہوں، اور جو میرے دوست سامعین یا ناظرین جو سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی عالم فاضل ہوں، یہ ان کی غلط فہمی، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ ہاں، علماء کا دامن گیر رہا ہوں، علماء کا انگشت گیر رہا ہوں، ان کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا ہوں، ان کے جوتے اٹھانا میرے لیے باعث سعادت ہے۔ میں علماء کے صحبت سے ان کی صحبت کا جو تعطر تھا اس سے میں مسحور ہوتا رہا ہوں، اپنے ذہن میں، دل میں، اپنے ذہن میں اس تعطر کو بھرا ہے۔ وہ جو آپس میں گفتگو کرتے تھے اس کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جس حد تک اپنے کم سے چھوٹے سے برتن میں دماغ میں جتنا سمجھ سکا ہوں اتنا الحمدللہ میں نے کیا ہے۔ میں نے کوئی مدرسہ، کوئی جامعہ، میں حافظ قرآن بھی نہیں ہوں۔ میرے پچھلے دنوں ایک کلام الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہٹ ہوا، ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بذات خود شاید نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا، میں نے قرآن مجید حفظ نہیں کیا ہوا۔ حفاظ سے مجھے محبت ہے، قراء سے مجھے محبت ہے، مجودین سے محبت ہے کہ وہ وحی الہی کو خوبصورت طور پہ وہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ محفوظ کرتے ہیں۔ تعلیم دینی میری نہیں تھی، البتہ یہ ہے کہ جب آپ نے چونکہ میری آواز میں اپنے ترانے بھی سنے ہیں، آپ نے بہت ساری ایون میں نے الحمدللہ مختلف پلیٹ فارم سے اپنی مقدور بھر خدمات دی ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس نالج کی جو وجہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ علماء کی صحبت میسر رہی ہے۔ میں نے ابتدا میں 2005 میں غالباً ابتدا کی تھی اسلامک پروڈکشن میں، دارالاسلام انٹرنیشنل ایک بہت اچھا ایک ادارہ ہے، تو ان کا لاہور میں جو ان کا ہیڈ آفس ہے، یہاں پہ ان کا دارالاسلام لاہور میں، یہاں پہ جو ان کا ریسرچ کا جو شعبہ تھا، اس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے بہت ہی کڑے ہوئے، منجھے ہوئے علماء، بڑے کشادہ سینے، کشادہ دل والے، بڑی وسعت قلب بھی رکھنے والے، اور ان کی دور اندیش قسم کے، اور ہر شعبے کے، تفسیر کے، ترجمے کے، انگریزی میں، پشتو میں، مختلف زبانوں کی مہارت حاصل رکھنے والے، تو ان کے ساتھ پھر میں چونکہ رہا ہوں، ان کی میں خدمت میں مگن تھا، اسٹوڈیو میں میری وہاں پہ بطور آڈیو ڈائریکٹر میں نے وہاں پہ خدمات دیں، تو اس ضمن میں وہ جو عطر ریزی ان کی ہوتی تھی نا، وہ اس میں ہوتا رہا الحمدللہ۔ یہ میری تعلیم ہے۔ جی بالکل، آپ نے بتا دیا۔ اچھا، اہل حدیث نعت کونسل کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے کن کن شعبہ جات سے آپ کا تعلق ہے؟ اگر تو آپ پوچھیں ایز اے پروفیشن، جی بالکل، میں نے شعبہ جات زندگی میں تو ویسے بہت پروفیشن، شعبہ جات تو زندگی میں بہت سارے، میں درزی کا کام بھی سیکھا ہوں، وہ کیا ہے، میں نے بچپن میں نائی کا کام بھی کیا ہے، میں نے جو پنجابی بھی کیا، توانے بھی بیچے نے، میں سارا کا سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ اور یہ حقیقت مجھے آج بھی یہ بات بتاتے ہوئے کوئی ندامت، کوئی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں الحمدللہ، اصل میں نا اس کے پیچھے ایک ریزن تھی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ ایز اے پروفیشن جو میں جو اس وقت کر رہا ہوں اسلامک پروڈکشن میں، اپنے طور پہ جو خدمات الحمدللہ دے رہا ہوں، اس میں حمد و نعت خوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق خاص سے وہ بھی الحمدللہ کرتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ شاعری، باقاعدہ شاعری علم العروض پڑھا ہے اور پڑھا بھی رہا ہوں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جی، وائس اور آرٹسٹ جو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ، بالخصوص پیغام ٹی وی یا اس طرح کے جیسے چینلز پہ آپ سنتے ہیں نا، کوئی حدیث چل رہی ہے یا ڈاکیومنٹری چل رہی ہے، اس کے پیچھے جو آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیغام ٹی وی پروگرامز جب بھی ہوتے ہیں، ان کے آخر میں ایک احادیث چلتی ہے، وہ ان کی آواز ہے۔ آج کل ہمارے دوسرے ساتھی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں الحمدللہ اکثر جن کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نے الحمدللہ وہاں پہ فیلڈ جو پڑھے ہیں،
تو اچھا نہ صرف آپ نے کہا کہ پروگرام شروع ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے یا بریک ہوتی ہے تو اس کے بعد ایون اس وقت جو ٹائٹلز ایک چلتا ہے نا آج جو نشید چلتی ہے آج ٹائٹل نشید جو ہے نا ایک ہوتا ہے اس پروگرام سے ریلیٹڈ اس کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. الحمدللہ وہ اللہ کی توفیق خاص سے وہ اس ناچیز کا ہی لکھا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے وہ میری آواز میں اپنی کمپوزیشن کے ساتھ. تو میں بتا رہا تھا کہ اسی طرح ٹائٹل نشید ہو گئے, حمد و نعت ترانے مدح و ستائش الحمدللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کی توصیف حسنہ تمجید عظمت شان کبریائی, یہ ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وائس اوور کا معاملہ ہے, ڈاکیومنٹری کرنا, حدیث کی وائس اوور کرنا, قرآن مجید کا ترجمہ ہے اس کی وائس اوور کرنا, مختلف شخصیات کے اقوال کی وائس اوور کرنا, مختلف علاقوں کی ڈاکیومنٹری, کسی کتاب کا تعارف بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں وائس اوور کرنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا الحمدللہ میں نے ہوسٹنگ بھی کی ہے, ایز این اینکر پرسن بھی الحمدللہ میں نے خدمات دی ہیں. پیس ٹی وی ایک بہت بڑا ایک انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے, فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ کا, اللہ کریم ان پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں میں قائم رکھے. بہت بڑی شخصیت ہیں. ناچیز کو یہ سعادت حاصل رہی ان سے ملاقات کی بھی, اور ان کے ٹی وی چینل پہ میں نے الحمدللہ 218 پروگرامز مختلف اسکالرس کے ساتھ الحمدللہ کیے ہیں, ہوسٹنگ کی ہیں. پیغام ٹی وی پہ بھی کچھ پروگرام ہوسٹ کیے ہیں, اس کے علاوہ مختلف پلیٹ فارم سے یعنی ہوسٹنگ بھی. اس کے علاوہ میں ساؤنڈ ریکارڈرس بھی ہوں, جس طرح کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس وقت میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو جو چیزیں میری آپ اسٹوڈیو میں سنتے ہیں وہ میری اپنی ہی ریکارڈ کردہ ہوتی ہیں. تو الحمدللہ وہ یہ ہے کہ ریکارڈسٹ بھی, آڈیو ویڈیو ڈائریکٹر بھی, یہ کچھ چیزیں ہیں یعنی کہ آپ کی اپنی ساری تیار کردہ چیزیں الحمدللہ. اس میں شاعری, کمپوزیشن, اس کی ریکارڈنگ, اس کی کورس وغیرہ, اس کے بیک گراؤنڈ جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری الحمدللہ کی توفیق خاص سے میری ہوتی ہیں. اچھا فرض کریں کوئی سیکھنا چاہتا ہے آپ سے یہ پروگرام نعتیں وغیرہ سیکھنا چاہتا ہے, وہ آ کے تو وہ کیا ادھر آئے گا کہ آن لائن وہی آپ کرواتے ہیں کوئی ایسا معاملہ؟ ہم اہل حدیث نعت کونسل پاکستان کو جو ہم نے بنائی ہے نا وہ صرف نعت خانوں کو مشغول رکھنے کا وہ نہیں ہے. ہم نے اس ضمن میں ہم نے جو نعت خان کو ٹریننگ کرنی ہے اس ٹریننگ میں یہی چیزیں شامل ہیں. ہم اس کو نعت خوانی باقاعدہ سکھائیں گے. اب وہاں مختلف اکیڈمیوں میں میں نے بھی دیکھا ہے, دوست اب آپ بھی دیکھتے ہیں, اور جو علاقوں میں محلوں میں جو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ صرف شوقی طور پہ اس طرح کے مکسر رکھا ہوتا ہے, ساتھ وہی کوشش کو لگا کے وہ ان کو جناب ہوگا وہ یوں بس یوں آواز لگا رہے, نہیں یہاں پہ یوں آواز لگائیں اور یوں اتنے حد تک بڑھتے. لیکن ایسا نہیں, ہم یہ چیز ساتھ ساتھ انداز بیان سکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے نعت کے حقیقی معنی سے اسے متعارف کروائیں گے. اس کے علاوہ نعت پڑھتے کیسے ہیں, اس کو جو تکنیکی جو امور ہیں, معاملات ہیں, اس کو وزن میں کیسے لانا ہے, اس کے اسکیل میں کیسے کرنا ہے, اس کے الفاظ کس طرح سے ادا کرنے ہیں, فیلنگز جو ہوتی ہیں نا یہ الفاظ کی, وائس ایکسپریشنز. جی بالکل. یعنی کہ آپ نے کسی لفظ نے کسی انسان نے کہا کہ محبت, اگر وہ کہتا ہے کہ محبت تو یہ اس کی فیلنگ نہیں ہے, ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو کہتا ہے نا کہ محبت تو اس کے ایکسپریشن سے, وائس ایکسپریشن سے وہ محبت کی فیلنگ, یعنی میں نے یہ لفظ بطور مثال پیش کیا ہے, سننے والے کی فیلنگ, سننے والا جو ہے نا وہ اس سے محظوظ ہو, اور نہ صرف محظوظ ہو متاثر ہو. جی بالکل. در حقیقت ہماری نعت پیغام ہوتی ہے عمل کروانے کے لیے, یہ صرف کانوں کا چسکا نہیں ہے. یہ صرف آواز خوشلہانی میں سر میں کھیلتے رہنا, یہ وہ انسان وہ جرا وہ فنون لطیفہ کے طور پہ سونے اس کو محسوس ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو ہم نے یہ چیزیں اپنے نعتاں کو سکھانا ہوتی ہیں. اچھا اب تک جو ہے آپ نے کتنے تقریباً کلام تیار کر چکے ہیں, کتنے اشعار آپ تیار اندازے کے مطابق؟ ہاں بات یہ ہے کہ تعداد مجھے پوری طرح تو یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہزاروں میں ہیں. الحمدللہ سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں. تو جو اس وقت مشہور و معروف اسٹیجوں پہ یہ پڑھا جا رہا ہے, مشہور و معروف خطبہ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں یہ آپ کے کلام پڑھے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ ناچیز کو سعادت حاصل رہی ہے. ہمارے علماء جو ہمارے سروں کا تاج ہیں وہ باقاعدہ نام لے کر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے, اور نہ صرف محفل میں بلکہ جب بھی ملتے ہیں وہ شاباش دیتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. وہ ناچیز کے لکھے اشعار پڑھتے ہیں, جس طرح کہ وہ شان اہل بیت اور شان صحابہ پہ, میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا, وہ الحمدللہ میرا لکھا پڑا ہوا ہے. اسی طرح اور پچھلے دنوں مشہور ہوئے تھے وہ, خود پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم دا کر, تو یہ احادیث سیاستہ کے اوپر بنے ہوئے سارے اشعار تھے. تو یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے خاص سے یہ ناچیز کے لکھے ہوئے تھے. اچھا میرا جو زیادہ کام ہے نا وہ ہے اسٹوڈیو پروڈکشن کا. جی بالکل. یعنی عوامی پلیٹ فارم پہ یا جس طرح کہتے ہیں کہ کسی جلسے میں جانا, کسی محفل نعت میں, وہ میرا کم رہا ہے معاملہ, بہت کم رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میری جو آفیشیل میری آپ دیکھیں ماشاء اللہ ادھر آپ بناتے ہیں, ادھر اشعار جو ہے اسٹیجوں پر پڑھے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. ایک وجہ یہ بھی اور دوسری وجہ یہ بھی ہے محمود بھائی کہ دیکھیں وہاں پہ اسٹیج پہ جب آپ پروگرام کرتے ہیں, حمد و نعت پڑھنے جاتے ہیں, بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, یقیناً سفر بھی کرتے ہیں اس میں, لیکن وہاں پہ جو آپ کو سننے والا طبقہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ 200 400 500 1000
یہ ہوتا ہے. جی بالکل. اور وہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے اپنا ہم مسلک ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں, فلاں خطیب آ رہے ہیں, فلاں جو ہے شیخ الحدیث آ رہے ہیں, یا فلاں نعت خواں آ رہے ہیں, جن کو انہوں نے پہلے بھی سننا ہوتا ہے, یا وہ ایسی باتیں انہوں نے وہی کرنی ہوتی ہیں. ہم اچھا وہ صرف وہاں تک محدود, جبکہ ہم یہاں اسٹوڈیو میں ایک مائک کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں, جس طرح ماشاء اللہ آپ کا یہ کام ہے, ایک مائک کے اوپر ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں اسٹوڈیو میں, سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ, تو وہ ہزاروں لاکھوں بلکہ دوسرے مسالے کے لوگوں تک, دوسرے ممالک تک جاتا ہے, ملینز میں بلینز میں وہ چلا جاتا ہے. جی بالکل ایسے. تو وہ نہ صرف وہاں تک, صرف آپ کے ہم مسلک لوگوں تک, دوسرے مسالے کے لوگوں تک بھی جاتا ہے, جسے کہتے ہیں نا سرجیکل اسٹرائک. وہ دوسرے گھروں میں چاہ رہے جو آپ کو سننا ہے, آپ کی محفل میں نہیں آتے, وہ گھر پہ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینل پہ آپ کو سن لیتے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر یہ کوشش یہی کی کہ میرا پیغام, میری آواز میں جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اکثر آپ کے پاس اور مسالک کے لوگ بھی آتے ہوں گے. دیگر مسالک کے نعت خوانوں کی جہاں تک بات ہے تو انسان اس معاشرے میں رہتا ہے, ظاہر تعلقات تو مختلف شعبہ جات سے ہوتے ہی ہیں, انسان کی رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں دیگر مسالے کے لوگوں کے ساتھ, الحمدللہ ظاہر ہے کہ خطے میں رہتے ہیں. تو یہ کہ دیگر مسالے کے نعت خوانوں سے اگر کوئی کام لینا ہو تو کانٹینٹ ہمارا ہوتا ہے, کمپوزیشن ہماری ہوتی ہے, اگر ان کی آواز اچھی ہے ہم ریکارڈنگ کروانے آتے ہیں ہمارے. میں نے پیغام ٹی وی پہ الحمدللہ متعدد ایسے نعت خواں ہیں جو دوسرے مسلک کے ساتھ ہیں, اور یہ باہمی رواداری کے ساتھ الحمدللہ یہ چلتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں موسیقی تو حرام ہے, اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گانے کی طرز پہ اشعار بنائے جاتے ہیں. یہ آپ کا سوال کمپوزیشن سے متعلق ہے کہ اس کی جو طرز بنتی ہے, جیسے دھن بھی کہہ رہے ہیں یا جیسے لہجہ کہہ رہے ہیں, کوئی بھی نام آپ دے لیں جس انداز میں اس کو پڑھتے ہیں. موسیقی اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو موسیقی ہے اس پہ ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارے اسلاف کا, ہمارے مسلک کے لوگوں کا ہے, ہمارے علماء کا ہے. لیکن یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں, موسیقی سے مراد جو چیز حرام ہے نا وہ انسٹرومنٹ حرام ہے. یہ ذرا واضح ناظرین کے لیے بھی کہ انسٹرومنٹ یعنی آلات موسیقی جو ہے نا, جس طرح بانسری کی شیطان کی آواز ہے وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی آئی, ایون احادیث میں اس کی ڈیفینیشن بھی ملتی ہے کہ ایسے انسٹرومنٹ جن میں آواز جو ہے وہ پھونک کے ذریعے یا تار کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے وہ حرام ہے, ناٹ الاؤڈ. تو وہ یہ کہ آج اگر ہم غور کرتے ہیں تو جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں, ایون جدید الیکٹریکل انسٹرومنٹس بھی ہیں, ان میں بھی یا تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یعنی پھونک کے ذریعے یا تار کے ذریعے آواز پیدا کرنا, یا دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے, علاوہ دف کے. دف ویسے میں نے آج تک استعمال نہیں کی, لیکن میں بہرحال اس میں علماء کا جو ہے وہ زیادہ معاملہ ہے. باقی رہی بات کمپوزیشن کی, تو وہ موسیقی در حقیقت عبرانی زبان کا لفظ ہے, مو کے معنی ہوا, اس کے معنی گرہ لگانا, اور یہ باقاعدہ پورا کہ علم ہے. اگر تو موسیقی سے مراد مطلب نیچرل ساؤنڈز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انسانی آواز بھی شامل ہے, تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا, کیونکہ ہم الحمدللہ خوش لہانی میں قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں, اذان بھی کہتے ہیں, حمد و نعت بھی ہوتی ہے, بلکہ قرآن کریم کو خوش لہانی کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اذان کے لیے بھی یہی ہے کہ خوش آواز بندہ ہو, جو اذان کے, جس کی اچھی آواز ہو, بلند آواز ہو, تو وہ مطلب کہ ایسا ہے. اور بیسیوں اس کے دلائل ہیں. گانے کی طرز پہ اشعار پڑے جا سکتے نہیں, گانے کے طرز پہ دیکھیں یہ علماء اس پہ بہتر کہہ سکتے, لیکن میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں. ذاتی طور پہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کسی کو پانی پلائیں اور کسی ایسے لوٹے میں ڈال کے پانی پلائیں جسے آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوں, تو وہ کتنا معیوب ہوتا ہے. تو گانے کی طرز پہ میں یہ اصطلاحاً بات کر رہا ہوں یا تمثیلاً بات کر رہا ہوں, تو گانے کی طرز پہ نعت پڑھنا جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے. نعت ایک مقدس, ایک مؤدب اور ایک خوبصورت جو ہے نا وہ ایک معاملہ ہے. اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ نعت پڑھی جا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کا موقف ہی اس پہ حتمی حکم ہے, لیکن یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں پسند اور ناپسند, میرا موقف یہ, میں اس کو حرام یا حلال کے فتویٰ دینا میرا کام نہیں ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, میں عالم دین نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں. یہ جو علماء ہیں وہ ان کا کام ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اور ایسے علماء بھی ہیں جو اس کے اگینسٹ بھی فتویٰ دیتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ حرام ہے, صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری قباحتیں بھی ہیں, اس میں بہت ساری قباحتیں بھی ہیں. ایک تو ہے نا زبان کا چسکا, کانوں کا چسکا, کہنے والا بھی ذرا وہ مدھر سر لگا کے اور اس کی لے میں آ کے, اور سننے والے بھی سامعین جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ فوری طور پہ وہ گانا بھی دماغ میں آ جاتا ہے اور پھر اس میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ حرام ہے یا حلال ہے, یہ علماء کا کام ہے. البتہ میری ذاتی جو رائے یہ ہے نا وہ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ گانے کی طرز میں نعت, اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو جتنے بھی ہمارے نعت خواں ہیں, میں انہیں اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نیا کمپوز کریں, نیا لہجہ اختیار کریں, نیا بنائیں, کریٹ کریں,
تو اور اس ہاں گانے کی طرف پہ نہ کریں، میرا یہ ذاتی طور پہ یہ آپ کا ذاتی طور پہ موقف ہے. اچھا، تو اکثر اسٹیجوں پہ جب نعت خواں جب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نوٹوں کی برسات کی جاتی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ سوال مشکل ہے. نہیں کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے اس ضمن میں جو نا جی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دماغ میں آتی ہیں، اور میں یہ ہنسا اس لیے ہوں، مسکرائی اس لیے ہوں کہ میں اس پہ آپ کو یہ بڑا مفصل جواب اس کا ہے، لیکن چونکہ وقت کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے، اختصار کو ملحوظ رکھنا ہے، تو اس لیے مختصراً یہ ہے کہ اچھی بات نہیں ہے یار یہ کوئی ایسا کوئی فنکشن بنا کے کہ کیا آپ جناب یہ اس کو، اور جس طرح وہ کسی سنگر پہ، گلوکار پہ، کسی قوال پہ وہ پیسے پھینکے جا رہے ہوں، تو یہ نعت کے شایان شان، نعت خواں کے شایان شان نہیں ہے، زیب نہیں دیتا، یہ بڑا معیوب لگتا ہے. اگر آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہی ہے، بعد از آپ پروگرام نعت خواں کو جو ہے نا وہ آپ اس کو انعام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ جو دینا چاہتے ہیں ان کو آپ بعد میں دے دیں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک تو ظاہری طور پر بھی یہ عمل ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اچھی بات نہیں ہے، سنجیدہ طبقہ ایسا نہیں کرتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد دینے والے کا، پیسے نشاور کرنے والے کا اگر مقصد یہ ہے کہ میں اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، یا میں حب رسول میں، یا میں جو ہے جی اس بندے کو وہ کر رہا ہوں، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ دے دیا جائے، ہاں نہیں، عزت کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ کرنا ہے، بعد میں آپ اس کو لفافے میں یا ویسے کر کے اس کو گفٹ کرنا ہے، کوئی ہدیہ کرنا ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں، یہ بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. تو یہ عمل اول ذاتی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات، اس میں ریاکاری کا پہلو بھی آ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے آپ پیسے جناب وہ اس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کر، جس طرح وہ مجرموں پہ اور اس طرح کی جو آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، وہ بہت غلط بات ہے. میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. نعت خواں بھی منع نہیں کرتے، اور علماء کرام پہ بھی اکثر وہ بھی نہیں منع کرتے. جو ہمارے جید علماء کرام ہیں وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور بساؤ کا منع بھی کرتے ہیں. اور باقی رہی بات میری، میں ذاتی طور پہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب کہیں، اب تو میں پروگرام میں بہت کم جاتا ہوں، پروگرام براہ راست پڑھنے پہ، لیکن جب میں جاتا ہوں تو میں قبل از پڑھنے کے ابتدا میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی کوئی پیسے ویسے پھینکنا، یہ وہ کرنا، وہ مجھ پہ پیسے ویسے کوئی نہ پھینکے. میں تو یہ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم نے اس طرح کی جیسی جو چیزیں ہیں ان کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، اپنے ناز خانوں کی بھی کرنی ہے اور عوام الناس کی بھی کرنی ہے. انشاءاللہ. اچھا، تو آپ کی ماشاءاللہ مصروفیت کافی زیادہ ہے، تو آپ گھر کو کیسے ٹائم دے پا رہے ہیں؟ تو آپ کی شادیاں بھی ظاہری بات ہے، ایک تو شادی ہوگی تو بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، مصروفیت کیسے؟ اور آپ چلیں آپ یہ تو بتائیں، آپ کی شادیاں کتنی ہیں؟ شادیاں تو ایک تو شادی سے میرے 5 بچے ہیں، ایک شادی سے 5 بچے ہیں، اور دوسری شادی سے میرے ہزاروں بچے ہیں. یہ کون سی شادی ہے؟ یہ جو میرا آرٹ ہے نا، یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ اسٹوڈیو ہے نا، یہ میری شادی ہے. اور یہ جو ہزاروں بچے ہیں نا، وہ میرے ہزاروں ٹریکس ہیں. میں انہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں. ناظرین، شادی ایک ہی ہے. جس چیز کو شادی حقیقی معنوں میں شادی کہی جاتی ہے وہ ایک ہی. الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں، اور بلکہ میرے بچوں کے بھی پچھلے دنوں میں یہ جو گزرا ہے 2020 کا فروری کا مہینہ، 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے اکثر جو ہے نا وہ خاص طبقہ ایک مناتا ہے، تو اس کے اگینسٹ ہم نے اہلیان باحیا کی طرف سے ایک میسیج بھی ہم نے بنایا تھا، ہم باحیا، ہم باردہ، ہم بیٹیاں. میری بچیاں تھیں ساتھ، میرے بیٹے تھے، اور میں نے بھی ایسا کیا الحمدللہ. تو الحمدللہ اس موقع پہ میرے بچے بھی الحمدللہ اس چیز میں وہ شغف بھی رکھتے ہیں، اور ایسی خصوصیات سے، ایسی صلاحیات سے متصف بھی ہیں الحمدللہ. سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی نوازا ہوا خوش لانی سے، اور وہ میری اہلیہ بھی میرے ضمن میں وہ کوآپریٹ کرتی ہیں، اور بچوں کی پرورش اور تربیت میں بھی الحمدللہ. ٹائم کیسے دے پا رہے ہیں؟ میں آپ کی مصروفیت دیکھ کے میں تو خود حیران ہوں. ایسا کہ میں چونکہ لاہور میں مصروفیت ہے، میری فیملی بھی لاہور میں ہے، لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں 2-2 4-4 دن گھر نہیں جا پاتا. تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی معاملات میں قربانیاں تو ہوتی ہیں، تو میری اہلیہ جو ہے ضمن میں اس کا خاص میرے ساتھ تعاون ہے، تو وہ بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، معاملات کو بھی دیکھتی ہے. مصروفیات ہوتی ہیں، بہرحال الحمدللہ گھر جاتے بھی ہیں الحمدللہ. اچھا جی، آج کل جو ترانے، نظمیں وغیرہ یا حمد و نعت، اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیچھے موسیقی کے آلات وغیرہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح وہ تیاری، یعنی کہ تیاری اس کی اس طرح کی جاتی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال اور بھی بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے رہ جاتے ہیں. ایک تو ہے نا باضابطہ اور باقاعدہ میوزیکل انسٹرومنٹ، موسیقی کے آلات استعمال جو لوگ کرتے ہیں، جیسے سمی یوسف اور اس طرح کے جو انٹرنیشنل لوگ وہاں پہ وہ کرتے ہیں، وہ تو خیر ویسے ہی غلط ہے، میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن ہمارا جو آپ کا سوال ہے نا، در حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہماری جو ترانے نظمیں، ایون میری اپنی نظمیں ایسی ہیں، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس میں پیچھے آوازیں ایسی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس میں موسیقی ہے، میوزک ہے.
حقیقت یہ نہیں ہے. تو نعت میں بھی ہم تو نعت ہو، نظم ہو، ترانہ ہو، اس میں مختلف جو ہے نا وہ ہماری آوازیں مختلف ہوتی ہیں اس میں، اور وہ کوئی وائس چینجر نہیں ہوتا ہے اس میں، وہ ہماری ہی آوازیں ہوتی ہیں، انہی کو ہم باہم اس طرح سے کمپوز کرتے ہیں کہ ایک بھاری آواز ہے، ایک پتلی آواز ہے، مطلب کہ پھر ٹریبل، ایک بیسی ہے، اس کے کوئی اس کو ہماری اصطلاحات میں یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ مختلف آکٹیوز میں، یعنی مختلف پچز پہ وہ جو ہے نا وہ آوازیں ہم لگاتے ہیں. پھر ان کا ایک سیکنڈ اور ایک تھرڈ کی اصطلاحات ہوتی ہیں. کراس، جس طرح رنگوں میں رنگ کراس کر دیا جاتا ہے نا، تو اس طرح میں ایک کراس جو ہے نا وہ آواز ہوتے ہیں جسے ہمارے مطلب کہ نا کارڈس کہتے ہیں. وائس یا وہ سانگ نہیں وہ سانگ نہیں ہے، کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، کوئی انسٹرومنٹ ہے، وہ ہماری ہی آوازیں ہوتی ہیں. انہیں باہم ملا کے اور ان کو ریورب یا اس طرح کا کوئی افیکٹ لگاتے ہیں تو وہ خوبصورت ایک بن جاتا ہے. اور اس بارے میں ایک اور بات کرتا ہوں، چلو یہ محض میں نے اپنے شوق کی یا ذوق کی تسکین کے لیے سلسلہ نہیں ہے یہ شروع کیا تھا. میں نے اس ضمن میں علماء سے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ رہنمائی لیں، بلکہ ایون بہت سارے علماء موجود تھے. دبئی میں ہم لوگ تھے جب پی سی وی کی ریکارڈنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں نے باقی علماء کی موجودگی میں نے یہ سوال پوچھا تھا. دیکھیں ایک چیز ہے کہ میرا شوق اس حد، میرا شوق، میرا دین جو ہے نا میرے شوق کو بھی ایک حد دیتا ہے، بے شک، کہ آپ اپنے شوق کو بھی اس حد تک رکھ سکتے ہیں، اس سے آپ تجاوز نہیں کریں گے. میں چاہوں کہ میں اس میں یوں کر لوں ایسی میری ناز سن کے لوگ جھومنے لگ جائیں، ایسا نہیں. جتنی اجازت ہے ہمیں کم از کم اتنا کر دینا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں نے جب یہ پوچھا جی میں اس طرح کے آلات تیار کرتا ہوں، اس طرح کی آوازیں تیار کرتا ہوں، تو ایسا سننے میں ایسا محسوس ہوتا ہے، لوگ سمجھتے کہ موسیقی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہیں تو آوازیں نا. میں نے کہا جی آوازیں ہی ہیں، اس میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کے نزدیک جو ہے نعت کی اہمیت کتنی ہے، نظم نعت کتنی ہونی چاہیے؟ نعت کی اہمیت میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، یہ محبت کا تقاضا ہے پہلی بات. جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ جس کو مجھ سے بڑھ کے، یعنی کہ جس بندے کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ بہن بھائی سب کچھ سے، اس کی جان سے بڑھ کر بھی نہیں ہے، تو وہ بندہ مسلمان مومن وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ نعت جو ہے نا، ایک طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف امیر کا جو تذکار کرنا ہے، دوسری طرف اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور یہ فطری بات ہے، جب انسان کسی سے محبت میں، یعنی فرط محبت کی صورت میں جب ہوتا ہے، جب زیادہ محبت ہوتی ہے اس وقت انسان شعر کہنا شروع کر جاتا ہے. جس طرح آپ رومانوی معاملات کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس میں گانے گانا شروع کر دیا، شعر کہنا شروع کر دیا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے نعت، اس کی اہمیت تو خیر بہت زیادہ. صحابہ کرام سے سلسلہ شروع چلا، پھر اس میں تابعین تبع تابعین، اس کے بعد یہ سلسلہ چلا آتا رہا. نعت کی ایک ہسٹری، ایک تاریخ ہے باقاعدہ، لیکن صحیح نعت کی یہ محبت میں بھی جو ہے نا جی، جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان کو یہود و نصارہ کی طرح ایسا نہ ملاؤ کہ ان کی حدوں سے متجاوز نہ کر دو، کہ ایسا نہ کہ اللہ سے ملا دیا، اوپر کر دیا، اس طرح کر دیا، ان کے آپ کی شان میں آپ کو خدا نہ خواستہ اتنا اس قدر بڑھا دیا کہ جس پہ آپ سے وسلم نے منع فرمایا. ایسا نہیں، محبت کی بھی ظاہر ایک لمٹ ہے، ایک معاملہ ہے. تو الحمدللہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. باقی ہمارے اس خطے میں جو اس کی اہمیت ہے، ایک طرف 1 گھنٹے کا خطاب ہوتا ہے جی بالکل، اور ایک طرف 4-5 منٹ کی نعت ہوتی ہے. جی بالکل. میں یہ تو نہیں کہتا کہ خطاب خدا نہ خواستہ افضل نہیں ہے، نعت افضل ہے، یہ ہے وہ. خطاب میں بھی دین کی دعوت ہے، نعت میں بھی ہمارے دین کی دعوت ہے. جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری نعت جو ہے نا ایک میسج رکھتی ہے، اس میں ایک میسج ہوتا ہے، وہ صرف کانوں سے یا آواز سے محظوظ ہونا نہیں ہے. رات کی کانفرنسز ہوتی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ایک دعوت ہوتی ہے، وہ بھی ایک دعوت ہی ہے. لیکن یہ پسند ناپسند کا ہمارا جو طبقہ ہے نا، پاکستان، پاک و ہند کا پورا یہ برے صغیر کا، یہاں کی مٹی ایسی زرخیز ہے، یہ سر لے ردم اس طرح کی چیزوں کو ان کی دل دادا ہے. اور یہی وجہ ہے یہاں پہ جو صوفیاء کسی حد تک اپنے تئیں کامیاب رہے ہیں، اپنے تئیں کسی حد تک، کہ آپ عام آدمی سے باہر گلی سے کسی سے پوچھیں کوئی حدیث آتی ہے کوئی، یہ تو اس کو شاید نہ آئے. اسے پوچھیں ہاں جی کلام باہو، اس نے ادھر شروع کر دینا، الف اللہ چمبے، اس نے شروع کر دینا ہے. کلام میاں محمد بشیر، وارث شاہ، بابا بلے شاہ، شاہ حسین کی کافیاں، شاہ عبداللطیف بٹائی کے جناب، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی وہ ان کے دل دادا ہمارے عوام یہاں پہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس چیز کو یہاں زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس میں جائز اور نہیں جائز اور جائز جو حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اس کا بہترین استعمال کیا جائے. اور نعت کی یہاں بہت زیادہ اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں آپ دین کا پیغام دیں. اور نعت سے ایک اور چیز، نعت سے مراد صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی شان بیان کرنا نہیں، محض مدینہ پاک سے محبت و عقیدت اچھی باتیں ہیں،
مدینہ منورہ سے محبت، دیار حرمین سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیس ہے جہاں پہ آپ پلے بڑھے، ہجرت کی ہیں، جہاں پہ آپ چلے پھرے، جو آپ کا سارا معاملہ تھا، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ محبت کے قابل ہے. ہماری آنکھیں یقین مانے وہاں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، وہاں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. ہمیں تو بے پناہ عقیدت اور بڑی بہت زیادہ محبت ہے ان مقامات سے، علاقوں سے. لیکن ہماری نعت یا نعت کا جو میں کہ سمجھتا ہوں مضمون ہونا چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف حمیدہ، جو آپ کے وصف تھے، آپ کے محامد، آپ کے محاسن، وہ بھی بیان ہوں، آپ کے اوصاف حمیدہ بھی بیان ہوں. خطبہ دیا جاتا ہے وہ نعت کے طرز میں بھی آپ کہتے ہیں. نعت کے طرز ہے ہی یہی، نعت ہے ہی یہی کہ جس میں لوگوں کو پیغام ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کتنے پہلو ہیں معذرت کے ساتھ، آپ کی پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں میں سادگی ہے، جہاد ہے، ہجرت ہے، قربانی کرنا ہے، محبت کرنا ہے، حقوق والدین، حقوق زوجین، ساری چیزیں. کتنے پوری کی پوری زندگی آپ کی جو سیرت ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے کامل ترین نمونہ ہے. تو وہ نعت کی صورت اس میں ہونا چاہیے، قرآن کی ترجمانی ہونی چاہیے، احادیث کی ترجمانی ہونی چاہیے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پوری کانفرنسز، پوری رات کی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری رات سنا ہے، صرف اس میں ایک ایسی نعت یا ایک ایسا کلام ہم نے سنا ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگا. یعنی کہ پورا وہ اوپر سے گزر گیا، پوری رات کی کانفرنس علماء کرام کو سنا، وہ اوپر سے گزر گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہیے تو یہ کہ علماء کے بیان کو بھی عوام اسی طرح سے سنیں، کیونکہ وہ صحیح عالمانہ گفتگو ہوتی ہے، سارا معاملہ ہوتا ہے. یہ کہ ذوق کی تسکین ہوتی ہے نا، میں پھر وہی بات دہراؤں گا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ شعر کی اپنی ایک تاثیر ہے. شعر جسے کہا گیا البیان من السحر، یہ جو ہے نا جی، یہ جادو، اس میں بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے. اس میں ایک خاص پیرائے میں، خاص وزن میں، یعنی بہت بڑی بات کا بہت چھوٹے سے لفظوں میں بیان کر کے اس کو کیا جاتا ہے. پھر جب اوپر سے خوشلانی کا جو ہے نا جی وہ ورک لگ جاتا ہے، اس کو پینٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اور زیادہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. تو اس یہی وجہ ہوتی ہے کہ، اور پھر ایک وجہ یہ بھی جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہاں کے عوام جو ہیں وہ اس چیز کو زیادہ، اس کے دلدادہ ہیں، سر لے کے وہ اس میں زیادہ پسند کرتے. یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے نا 2-4-5 منٹ کی نعت جو ہے نا وہ جو زیادہ پسند ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا، دفاعی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ریلیاں نکالی گئیں اور نکالی جا رہی ہیں. کیا آپ کے یہ جو اشعار بنائے ہوئے ہیں، نعت یا اشعار، کیا ان کی زینت بھی بنتے ہیں اور کتنے بن چکے ہیں؟ اہل حدیث نعت کونسل پاکستان انشاءاللہ اس سمن میں مزید کام کرے گی، اور ذاتی طور پہ میں نے جتنا کوئی کیا ہے اور اس میں انشاءاللہ اور بھی کروں گا. اس میں یہ کہ ہماری جو ہے جی صرف نعت نہیں بلکہ صحابہ کی شان، اہل بیت کی شان، محدثین کی شان، قرآن پہ، نماز پہ، عقیدے پہ، مختلف پہلو جتنے بھی ہیں سب پہ انشاءاللہ منظوم کلام. اور صحابہ کرام کے حوالے سے جو آپ نے خاص طور پہ سوال پوچھا ہے، الحمدللہ اس میں میرا پورا البم میں نے اب اگلے دنوں کے لیے بھی انشاءاللہ تیار کیا ہوا ہے جو آنا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی جو چیزیں آئی ہیں، جو معروف زمانہ جو کلام میرا الحمدللہ چلا ہے، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں تھوڑا سا سناتا ہوں آپ کے کہنے سے. میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر. ختم نبوت پہ بھی آپ نے کچھ اشعار بنائے تھے پچھلے دنوں. ختم نبوت پہ الحمدللہ پورا البم بھی آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ختم نبوت پہ کچھ کلام میں نے اور بھی تیار کیے ہیں، بالخصوص پنجابی میں بھی. ایک سنا دیں. آج آپ کا گلا بھی، میرا گلا تھوڑا سا وہ ہے کیونکہ میں ایسا رات بھر جاگا تھا، جاگتا رہا، کام شام کیا تھا اس وجہ سے. ہمیں اپنے محسن سے الفت رہے گی، ہماری محمد سے نسبت رہے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ختم نبوت کا منکر ہے لوگوں، سدا اسے اپنی عداوت رہے گی. ہمارا عقیدہ ہے یہ، تا قیامت ہمارے نبی کی نبوت رہے گی. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہے جعفر، مگر قادیانی پہ لعنت رہے گی.
او ساڈا مرشد پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہون او دے بعد نبی کوئی آنا آخری پیغمبر سونا آخری پیغمبر نبیاں دا سردار محمد آخری پیغمبر۔ الحمدللہ یہ کلام چلا ہے، اس میں اسلاف کے نام بھی ہیں اور ایسے علماء کے، ایسے شیوخ کی۔ نعت خوانی جو ہے وہ ایک بزنس کا روپ اختیار کر رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، معاشرے میں یہ معاملہ چل پڑا ہے بہت زیادہ حد تک، یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جی بالکل۔ یہ اس کا جواب تو خیر کافی طویل وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن یہ کہ میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ واقعی ایسا بندہ جا رہا ہے، بلکہ ایسے انکشافات کروں شاید آپ سے کہ یار یہ ایسا کمال ہے اور حقیقت ہے۔ جس طرح پراپرٹی ڈیلر نہیں ہوتے، جی بالکل، جو مکان کرائے پہ دلواتے ہیں، گروی رکھواتے ہیں یا بکواتے ہیں، اسی طرح نعت کے ڈیلر بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں، نعت کے ڈیلر بیٹھے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ کیسے ہوتی ہے اور پھر اس کا سورس آف انکم کیا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ جو مروجہ معاملات چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نعت خان پہلے وقتوں میں اپنے البم ریکارڈ کرواتے تھے کیسٹ اور سیڈیز میں، جی بالکل، تو وہ جو ریلیزنگ کمپنیاں ہوتی تھیں وہ ان کو پیسے باقاعدہ دیتی تھیں، اپنے ان کے البم بکتے تھے اور وہ ریلیزنگ کمپنی خود بھی کماتی تھیں، ان کی کیسٹس بکتی تھیں۔ اب وہ بند ہو گئی تقریباً، وہ بند ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اب ان نعت خانوں کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، ان کے یوٹیوب چینلز ہیں، آفیشیل فیس بک پیجز ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ اپنے پیسے سے باقاعدہ یہ تیار کرواتے ہیں، تیار کروا کے، یہ کچھ عرصہ پہلے تک کی بات ہے، بلکہ اب اس وقت تو یہ ہے کہ جو لیزنگ کمپنیاں تھیں جو بند ہو گئی تھیں، اب وہ دوبارہ انہوں نے اپنے سوشل پیجز بنا کے یوٹیوب چینل سے وہ انکم حاصل کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کماتے ہیں، تو اب ان سے پھر انہوں نے لینا شروع کر دیا دوبارہ سے۔ بہرحال نعت خان کرتے کیا ہے کہ آپ جو مروجہ معاملہ چل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے البم تیار کرواتے ہیں، اپنا فون نمبر اوپر لکھوا دیا، اپنا کانٹیکٹ نمبر، ای میل آئی ڈی یہ وہ سب کچھ وہ کروا لیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، آڈیو ویڈیو بنوا کے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، ان کی آوازوں کو سنیں، پھر وہ ان کو اپنے پروگراموں پہ بلوائیں گے۔ تو یہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، ایڈورٹائزمنٹ یہ کروا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا سورس آف انکم ان کی محافل سے ہوتا ہے، جو محفل نعتیں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ اتنے پیسوں میں یہ بکنگ ہوتی ہے، اس میں ان کو بہت زیادہ ان کے باقاعدہ ریٹ طے ہوتے ہیں۔ اور جو میں پراپرٹی ڈیلر کی جو بات کر رہا ہوں وہ نعت کے ڈیلر ہیں، وہ محلے میں جس طرح پراپرٹی ڈیلر بیٹھے نا، اس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں نعت کے ڈیلر، یعنی وہ یہ بزم حسان آرگنائزیشن یا بزم فلاں آرگنائزیشن وغیرہ بنا کے، تو وہ کونسل بنا کے اور اس طرح کی چیزیں بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جناب وہ کیٹیگریز ہیں، یہ اے لیول کے نعت خان ہیں، یہ بی لیول کے نعت خان ہیں، یہ سی لیول کے نعت خان ہیں، اور یہ محلے کے نعت خان ہیں، محلے علاقے کے نعت خان۔ ہوتا کیا ہے جناب، انہوں نے پھر ان کے ریٹس رکھے ہوئے، جو اے لیول کے ہیں ان کا 4 سے 6 لاکھ روپے ایک پروگرام کا ہے، وہ 20-25 منٹ پڑیں گے یا آدھا گھنٹہ پڑیں گے، ان کے آنے جانے کا ٹکٹ، باہر ٹکٹ کا ٹائم ٹیبل آنا ہے، ان کے ساتھ جناب 4 سیکورٹی گارڈ ہوں گے، ایک میک اپ آرٹسٹ ہوگا ان کے ساتھ، اور وہ آئیں گے لگژری گاڑی سے ان کو ریسیو کرنا ہے۔ اگر وہ دور سے آ رہے ہیں، کراچی سے لاہور آ رہے ہیں، تو ان کو جناب وہ آنے جانے کا باہر ٹکٹ بھی، اور پھر پی سی ہوٹل میں ان کا اسٹے بھی، اور آنا جانا سارا معاملہ، کھانا شانا ان کا فلاں جگہ پہ ہوگا، یہ سارا پروٹوکول ان کا وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو ایز اے ڈیل ہوتی ہے، پورا پیکج ہوتا ہے۔ میں نے ٹھیک کہا، بزنس بالکل آپ نے زبردست، آپ نے بہت خوبصورت آپ کا ماشاءاللہ سوال ہے، مجھے اس پہ بولنے دیجیے ذرا، تو میں یہ کہنا چاہیے تو ہوتا ہی ہے۔ اس طرح پھر جو بی لیول کے ہیں، یہ اگر اے لیول والے کا 4 سے 6 لاکھ روپے ہے تو بی لیول والے کا 2 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ ہے، سی لیول والے کا جو 50-60 ہزار روپے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مقامی ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ بیچارے 2-4-5 ہزار روپے میں تنخواہ دی جاتے ہیں، یا پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے یار وہ بھی نہ دیں، ہمیں پڑھنے تو دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کا جو نا جی وہ یہ معاملہ اس طرح یہ چلاتے ہیں۔ اب پھر ہوتا کیا ہے، نعت خان سے یہ الگ کماتے ہیں، یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں، کہ ہم آپ کے پروگرام بک کریں گے، آپ ہمیں جو نا جی اتنے پیسے دیں، ہاں اتنے پرسنٹ آپ کے پیسوں میں سے ہمارے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور اتنے باقی آپ کے۔ اس طرح جو محفل کروانے والے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے اگر آپ نے محفل کروانی ہے، اگر آپ کو نہیں پتا کہ یار میں بڑے نعت خان کو بلانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے، اگر کہیں سے آپ اس کا نمبر لے بھی لیتے ہیں کہ نیٹ سے یا کہیں سے، وہ ٹائم نہیں دیں گے، کہ ان کو پتہ نہیں ہے بندہ کون ہے، معتبر ہے بھی صحیح کہ نہیں، مستند ہے بھی صحیح کہ نہیں، بندہ ایسا نہ ہو تو میرا ایسا تو نہ ہو مجھے کوئی نقصان پہنچائے بندہ، اسے درمیان میں کوئی راستہ کچھ چاہیے، کوئی اسے درمیان میں گارنٹی کوئی شورٹی چاہیے۔ اچھا وہ کیا ہے کہ نعت کونسل کے ساتھ اس کا چونکہ کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ اگر وہ آپ کو رابطہ کریں گے بھی صحیح، تو وہ کہے گا کہ آپ اس آپ کون سے علاقے سے، فلاں سے، آپ کے وہاں کی مقامی نعت کونسل سے جناب آپ رابطہ کر لیں، ان سے میرا وہاں سے بات کروائیں جی۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پروگرام کرواتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں اس میں ضمن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں جی۔ ایک بندے نے محفل نعت کروانے کوئی انڈسٹریلسٹ بندہ تھا، کوئی بزنس مین تھا، اس کی انڈسٹری تھی،
اس نے نعت کروانا چاہی تو اس نے کہا جی رابطہ کے نعت کونسل کے کسی بندے سے اس نے کہا جی ہاں جی ٹھیک ہے ہم اتنے پیسے میں جناب بولیں گے. تو ایک معروف نعت کا میں نام نہیں لیتا بڑا ان سے ٹائم لیا, انہوں نے کہا جی کتنے, انہوں نے کہا جی میں تو جناب وہ 4 لاکھ روپے لوں گا. اب اس کا ہوا یوں کہ اگر وہ 4 لے گا تو اس کے ذہن میں ہوگا یار میں 4 کہوں گا کہ 3.5 تک یا 3 تک جو جناب وہ میرا معاملہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 4 لاکھ ہی دے دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ جو اوپر پیسے ہوں گے نا, جس طرح جو ویلوں والی آپ نے بات کی تھی, وہ پھر ہمارے ہوں گے, وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. اب وہ نعت خان کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اچھا یار اوپر زیادہ سے زیادہ کتنے 50,000 ہو جائیں گے, یار 30,000 ہو جائیں گے, 20,000 ہو جائیں گے, 50,000 ہو جائیں گے, چھوڑ ٹھیک ہے جی وہ آپ رکھ لیجیے گا, مجھے 4 لاکھ پورا دے دیجیے گا. اچھا ان کے ساتھ اب ڈیل ہو گئی, ان کو بلایا. اب انڈسٹریلسٹ نے کیا کیا, اس نے جناب دعوت نامے پرنٹ کروائے, اچھے طریقے سے پریزنٹیشن اس نے بنا کے جناب علی مختلف جو بزنس اس کی جو جتنی کمیونٹی تھی, جو جاننے والے جو اس کا جو حلقہ احباب تھا, حلقہ یاراں تھا, ان تک جناب انہوں نے وہ سارے اس نے کارڈ پہنچائے وہاں سے, جناب ہماری محفل ہو جناب آپ نے آنا ہے, حضور کی محفل ہے, آپ نے تشریف لانا ہے جناب. اب وہ سارے کون اس سے انکار کرے, سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں وہاں پہ جب جاؤں گا تو پھر کچھ نہ کچھ نظر نیاز بھی ہم نے دینی ہے نعت خانوں کو. اور پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے یہ پیسے نچھاور کرنے کا. ایک تو ہوتا ہے نا لوکل وہ جو پیسے اس طرح اڑاتے ہیں, ایک یہ ہوتا ہے جس کو بڑا انہوں نے با ادب طریقہ بنایا ہے. وہ کرتے کیا ہے, جیب سے جناب انہوں نے پیسے نکالے, 5,000 والا نوٹ نکالا یا 1,000 والا نکالا, جی حضور آئیے نذرانہ نچھاور کرتے ہیں. تو وہ دعوت اب وہ ہاتھ میں لیے, دوسرے نے کیا اس نے بھی ساتھ دیے, اس نے بھی اپنا ہاتھ ساتھ رکھا, 3 4 5 وہ 4 4 5 6 جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں 10 افراد بیٹھے ہیں, وہ جا کے وہ پیر صاحب سے بھی باقاعدہ کرواتے اور نعت خان کے اوپر جا کے نچھاور کرتے ہیں. یعنی ایک راؤنڈ جو ان کا ہوتا ہے نا وہ 10-15,000 20,000 کا ہوتا ہے, ایک راؤنڈ جو بزنس کلاس ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ اس طرح کر کے اوپر سے جناب علی اس بندے کے بن گئے 10 لاکھ روپے جو سٹیج پہ ہوئے. اندازہ کریں بھائی جان یہ عقیدت ہے نا, یہ عقیدت کے اوپر نعت خان کو نہ تو ٹیکس پڑتا ہے نہ یہ فائلر ہوتا ہے. نہیں تو یہ اب نہ اسی FATF والے پکڑیں, یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بھی بلیک منی وائٹ منی کا گئی, میں جناب حضور کا نعت خان ہوں, مجھے تو لوگ ہدیہ دیتے ہیں, اب ہدیہ بھی کون ٹیکس لگائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس جیسے پروفیشنل نعت خان جو پیسے لیتے ہیں اس پہ جو ہے ٹیکس لگنا چاہیے بغیر. اچھا خاصا بزنس میں کہتا ہوں. جو بیچارے جو سنگر تھے نا جنہیں ہم سمجھتے ہیں جو گلوکار ہیں وہ بہت پیسہ کماتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ وہ سنگر گلوکاری چھوڑ کے نعت خانی کی طرف آنا شروع ہو گیا. چلیں ایک تو وہ چلیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت. اب اس بندے نے کیا کہ میں بعد میں مکمل کر, اس بندے نے کیا کیا کہ جو 10 لاکھ اسے اکٹھا ہوا, اس نے 4 لاکھ روپیہ فلاں صاحب کو دیا جس کے ساتھ معاملہ طے تو 6 لاکھ جیب میں ڈالا. یہ عقیدت رسول ہے, یہ عشق رسول ہے. تو اس حد تک یہ معاملہ جو ہے نا وہ چل پڑا ہے. بہرحال ہماری اہل حدیث نعت کونسل پاکستان بنانے کا مقصد یہ کہ ہم نے اس طرح کی چیزوں کو جو لوگ پیسے طے کر کے جاتے ہیں. آپ بھی تو میرے خیال سے پھر بزنس اوپن کریں گے اس طرح کا؟ نہیں بالکل نہیں, ہمارا ایسا بزنس بالکل نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں پیسے لین دین کے حوالے سے جو ہے نا جی دعوتی میدان جو کوئی محفل ناز کروا رہا ہے, جو معاملہ کرواتا ہے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو لوگ جس طرح طے کرتے ہیں جناب اتنے پیسے دیں گے تو میں آؤں گا, اتنے پیسے کریں گے تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا ہمارا. لیکن یہ ہے کہ ہم ان انتظامیہ کو کہیں کہ یار آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ بیچارہ آ رہا ہے, آپ کے پاس اخراجات ہیں, آنے جانے کے اخراجات ہیں. اب میں آپ کو نعت خان کی روٹین بتاؤں جو محفلوں پہ جاتے ہیں, اس نے ساری رات جاگنا ہے. اگر اس نے شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے 2-4-5 گھنٹے کی اگر اس کی ڈرائیو ہے تو وہ اس کے لیے پورے دن سے تیاری ہوگی اس کی. ظہر کے بعد اس نے نکلنا ہے, عصر کے بعد اس نے نکلنا ہے, مغرب کے بعد اس نے پہنچنا ہے. ہاں جی شیخ صاحب کہاں پہنچے, فلاں جگہ پہنچے, ٹھیک ہے. جو کہ وہ والے ہیں جو فری والے ہیں, ہاں مطلب جو کم. اب اس نے جا کے نا بیچارے نے نعت پڑھ کے ساری رات اسٹیج پہ بیٹھا, اچھا جی آپ کو پڑھواتے ہیں جی, ایک مطلب آپ نے پھر ٹائم دینا ہے جی, ایک دفعہ پھر آپ سے پڑھوانا ہے. پڑھتے پڑھاتے کرتے کراتے کھانا رات کے 12-1 بج کے واپسی پہ اس کو سروس ملی نہ ملی. جو بیچارہ بس پہ گیا تھا, جو اپنی گاڑی پہ گیا تھا اس کو تو ویسے مبالنا. اچھا پھر اگلے دن یعنی رات اس کی ساری جاگتے گزر گئی. اگلے دن اس کی فجر بھی راستے میں نہ وہ بچوں کے لیے بیچارہ ٹائم نکال پایا. اگلے دن پھر اس نے دوسرے دن کی پھر ڈائری بک کر سوچے گا میں دنیاوی کاروبار کر لوں, تو یہ وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا, وہ کچھ اور کاروبار نہیں کر سکتا. جو محفلوں پہ جو لوگ نعت خان جاتے ہیں وہ اور کر نہیں سکتا. اب ان کا ہوتا کیا ہے کہ حوصلہ افزائی کے طور پہ جو منتظمین محفل ہوتے ہیں وہ ان کو پیسے یا نذرانہ یا عقیدت جو بھی نام دے لیں وہ خدمت جو اس کی کرتے ہیں, اس ضمن میں انہیں اتنا کنجوسی بھی نہیں کرنا چاہیے اور اتنا زیادہ اس کو پروفیشنلی اس کو بنا کے ڈیل کر کے جانا, آپ اتنے پیسے مجھے دیں گے, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور ہمارا انشاءاللہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. باقی رہی بات ہمارا یہ جو اسٹوڈیو فیلڈ ہے نا ہماری, اس میں ظاہر ہے چونکہ اکوپمنٹس ہیں, اس کے اخراجات ہیں, تو یہ جو مارکیٹ میں جو پروڈکشن کے اور لاکھوں روپے کے ہمارا ایک ماہ کے لاکھوں روپے کا ہوتا ہے.
جی جی بالکل. یہ مسجد والے ڈائنامک مائک نہیں، یہ کنڈنسر مائکس ہوتے ہیں، اس میں ساؤنڈ کارڈ لگے ہوتے ہیں، فلٹر لگے ہوتے ہیں، اس میں جی جی بالکل. بڑی ہیوی قیمتی مشینری لگی ہوتی ہے. جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ جو پروفیشنل جو ریکارڈنگز ہم کرتے ہیں مختلف اداروں کی، جو اپنی ڈاکومنٹریز بنواتے ہیں یا جو کوئی نشید تیار کرواتے ہیں، تو ایسی چیز میں ایسی صورت میں ان کے ساتھ ہمارے یہ معاملات ہمارے فکس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عقیدت والا وہ والا چکر ظاہری بات ہے جی. اچھا موٹر وے پہ زیادتی ہوئی خاتون کے ساتھ، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے. ابھی تک وہ مجرم نہیں پکڑا گیا ایک. یہ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا خیانت کرنے والوں سے، جو پکڑ نہیں رہے، پکڑنا چاہ نہیں رہے، یا پکڑ لیا اسے شو نہیں کر رہے، یا واقعی نہیں پکڑا گیا، یا اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن اس سانحے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بہن کے ساتھ وہ قوم کی بیٹی ہے، پاکستان کی بیٹی ہے، وہ اسلام کی بیٹی ہے، ہماری ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، اور ہم ہمارے سر ترقی کا شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا ملک کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی. ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے تو کافروں کی بیٹیوں کے سروں پہ بھی دست شفقت رکھا ہے. ہمارے صحابہ کرام نے غیروں کی بیٹیوں کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، مثال بنا ہے. تو بیٹیاں رحمت، بہن ہے تو غیرت، بیوی ہے تو حیا، ماں ہے تو جنت. عورت کیسے کیسے روپ میں رکھتی ہے انسان کے لیے، کس قدر عظیم ہے. اور ایک عام مسلمان کی قدر و قیمت، اس کا مرتبہ و مقام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرم کعبہ سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. اور جس انسان کو وہ جنم دیتی ہے عورت، اس کا کتنا ہوگا. سبحان اللہ. تو ایسے کے ساتھ وہ درندہ صفت انسان جنہوں نے کیا ہے. تو اچھا ملک پاکستان میں اس وقت فرقہ واریت جو ہے آپ کے سامنے ہے، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش یا جو معاملہ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اسلام ہمیں وحدانیت کا درس دیتا ہے. ہمارا ایک اللہ، ایک نبی، ایک کتاب قرآن. ہم حج کرنے ایک جگہ جاتے ہیں، ہمارا ایک یونیفارم پہن کے ہم حج کرتے ہیں. ایک جگہ پہ ایک صف میں کھڑے ہو کے امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے وہاں پہ. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اس کے مصداق. اس کے باوجود جو تو فرق ہے نا، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری کم علمی بھی ہے، شعور سے دوری بھی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت ہی بڑا وبال ہے، بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ، بلکہ نقصان کا باعث ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں باہمی رواداری کے ساتھ ایک ایسی چیز، جس طرح اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایسی چیز کے اوپر آپ متفق ہو جائیں جیسے آپ اور ہم سب کے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے برابر ہے، قابل اعتبار ہے. قرآن ہے، احادیث ہیں، اس کے کسی کو انکار نہیں ہے. اس کے اوپر اگر وہ اکٹھے ہو جائیں، معاملات کر لیں اور باہمی رواداری. فرقہ واریت جو ہے نا، یہ بہت بڑا ناسور بن گیا ہے، یہ جس کو چھوٹا موٹا زخم نہیں ہے. تو اس کا جو ہے نا، میں اس حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ باہمی محبت کے ساتھ، باہمی رواداری کے ساتھ اس معاملے پہ غور کرنی چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں. دیکھیں آپ مناظرے جب آپ دیکھتے ہیں نا، مناظروں میں کیا ہوتا ہے، میں نے اکثر مناظر کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنے جوشیلے اور ایموشنل انداز میں جناب وہ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو سمجھا جائے، سمجھنا مقصود نہیں ہوتا، وہاں پہ ہرانا مقصود ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. میں مناظرے کی نفی نہیں کر رہا ہوں، مناظرہ کریں، بحث کریں، ڈیبیٹ کریں، لیکن سمجھنے کی نیت کے ساتھ، سمجھانے کی نیت کے ساتھ. لیکن اس میں فرقہ واریت لڑائی مقصد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اس میں گالم گلوچ نہ ہو، ایسی زبان استعمال کی جاتی، یہ چیزیں نہ ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا جی. اچھا محترم، آج کل مشہور و معروف خطبہ جو ہے ہمارے اسٹیجوں کی زینت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شیوخ مدارس کے اساتذہ، کیا ان کو بھی ہمارے اسٹیج کی زینت اب بننا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں بنانا نہیں چاہیے؟ یہ بتائیں ذرا. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق نہیں، یہ ان کا فرض ہے. یہ فرض ہے. ان علماء کو تیار کرنے والے وہی شیوخ ہیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. در حقیقت علماء تو یہی ہیں جنہوں نے صحیح طور پہ علم حاصل کیا، پڑھایا. ٹھیک ہے، اب وہی اصل چیز عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے، اصل دین کی دعوت صحیح معنوں میں نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے علماء یا جو مقامی خطیب ہیں، ظاہر ہے پھر ان سے وہاں سے عصبیت اور فرقہ واریت ساری ایسی پھیلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ در حقیقت وہ یہ ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں، بڑھائیں. اب عالم دین جو ہے نا، جو یعنی ایک تو عالم دین ہے مدرسے والی، جس کی جو شیخ الحدیث ہے. شیخ ہمارے عوام کا بھی یہی چسکا بن چکا ہے، ان کو سننا پسند نہیں کرتے. نہیں، انہیں یہ میدان بنانا پڑے گا نا. جی بالکل. تو یہ جو ہے نا زمین ہموار کرنی پڑے گی کہ آپ بھائی، آپ علم اگر آپ نے سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھیں، شیوخ الحدیث سے آپ ڈائریکٹ ان سے سیکھیں. اب ہوتا کیا ہے، عوامی خطیبوں کی میں آپ کو بات کروں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، اور نہ ہی میں ایسی بات کر رہے ہیں. اب ان کا مطالعے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے انہیں. جی بالکل.
یہ سفر میں ہے، ایسے ہی ہے، روزانہ کے ایک رات میں 2 3 پروگرام ہیں. اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی ٹائم بہت ان کے مشکل سے نکلتا ہے. بے شک. اپنے دیگر معاملات کے لیے شادی بیاہ خوشی غمی برادری ظاہر ہے وہ اس انسان پہ اس زمین پہ رہتے ہیں، وہ گوشت پوش کے بنے ہیں، ان کے بہت سارے رشتہ داریاں بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، ان کے لیے ٹائم نکالنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ نہ مطالعہ کا صحیح ٹائم مل پایا. تو ہوتا کیا یار آج فلانے کا پروگرام کس ٹاپک پہ فکر آخرت کا، چلیں یار وہ جو تقریر وہاں پہ پڑی تھی نا گجرانوالا میں، چلیں وہ یہاں پہ کر دیتے ہیں. جی. تو جس طرح اب نعت خانوں میں بھی یہی ہوتا ہے ہمارا معاملہ، 2 4 5 8 10 نعتیں کلام تیار کر لیے اور ان کو جو ہے نا جی پورا سال پھر 2 4 سال گھمایا. وہیں پہ جا کے جناب عظمت قرآن پہ بنا لی، عظمت ماں پہ بنا لی، شان قرآن پہ، شان والدین پہ، فکر آخرت پہ، مختلف موضوعات پہ 2 کلام تیار کر کے وہی ریپیٹ کرتے ہیں. نیا کام کریٹ نہیں کرنا، نیا بنانا نہیں. یہ المیہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ضمن میں ہمیں محنت کرنی چاہیے، مختلف علوم سے بہراور ہونا چاہیے، مختلف فنون سے بہراور ہونا چاہیے. اصل میں ان علوم اور فنون کا جو مصرف ہے نا وہ دعوت دین ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا تو جعفر بھائی آپ آخر میں عوام الناس کو کیا اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ میں عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہماری بنیادی اساس، اس کے شعائر ہماری بنیادی اساس ہیں، جو شعائر ہیں جی ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. فرقہ واریت دیکھیں، ہمیں نفرتیں ہم نے بہت سہلی ہیں، بہت پھیلی ہیں نفرتیں ہم نے، اور ہمارا ملک اور ہماری قوم ہماری ملت اس وقت مزید متحمل نہیں ہے اس طرح کی اس وائرس کو مزید برداشت کرنے کی. باہمی رواداری، اپنے ایک دوسرے اپنے جو حقوق ہیں اپنے صرف حقوق پہ نظر نہ رکھیں، اپنے فرائض ادا کریں. جو آپ کے فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں. اگر آپ اپنے فرائض ادا کریں گے، دوسرے لوگ اپنے فرائض ادا کریں گے تو آپ کے حقوق بھی پورے ہو جائیں گے. جب ایک دوسرے کے سب کے حقوق پورے ہو جائیں گے، اب آپ ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے، نفرتیں کم کریں گے، کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس کو کم کریں گے تو انشاءاللہ محبتیں بھی پھیلیں گی. اور ایک قرآن، ایک اللہ، ایک رسول، اس کی طرف سب کو دعوت دینی چاہیے. فرقہ واریت کا رد کر کے محبت اخلاق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اخوت اور محبت اور رواداری اور اس کے ساتھ ریاکاری جیسے وائرس سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے بچوں کو، اپنے نظام خاندان کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ مضبوط کریں. اپنے بچوں کو خاص طور پہ ٹائم دیں، اپنے بچوں کو خاص طور پہ اس چیز کے تیار کریں. آنے والی نسلوں کو، جو میری جو بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو مجھے سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، میں ان کو بھی یہی پیغام دوں گا. آپ نسلوں کی استاذ ہیں، آپ نسلوں کی وارث ہیں. اپنے بچوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ بڑوں کا کہنا مانیں، با ادب رہیں، کیونکہ با ادب با نصیب. جی بالکل. ناظرین آپ کو اہم پیغام دے رہے تھے جناب جعفر طیار صاحب. اچھا جعفر بھائی آخر پہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ دور حاضر میں آپ MS اسلامک موویز چینل کو کیسا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کام ہے. میں یہ بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں انٹرویو میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں. ایک بندہ، اب میں ہوں جعفر طیار، اگر کسی محفل میں پروگرام پڑتا ہے 200-400 بندہ اس کو سامنے بیٹھ کے سنے گا. یہ MS کے لوگو لگے مائک کے سامنے جب میں بات کر رہا ہوں، ان کی اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، اتنا زیادہ ان کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ان کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے سنتے ہیں. ان کا پیغام صرف ہمارے اس 200-400 بندے تک نہیں پہنچ رہا، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اور صرف اس شہر تک نہیں پہنچ رہا، صرف اس ملک تک نہیں ہے، ہمارے ملک تک نہیں پہنچ رہا، ملک سے باہر تک لوگوں تک پہنچ رہا ہے، ہر زبان کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے. ہر زبان سے مراد یہ ہے کہ جو اردو سمجھنے والا بندہ ہے، جو پنجابی سمجھنے والا بندہ ہے، جو ہماری زبانیں سمجھنے والا، اس بندے تک ان کے تھرو یہ MS موویز جو آپ کا ادارہ ہے، ان کے تھرو ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے. بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں دل سے ممنون اور شکر گزار ہوں. ایک مرتبہ پھر میں اپنے شکریہ کا اور سپاس گزاری کا اظہار کرنا چاہتا ہوں محترم محمود بھائی کا. ان کے چینل کو آپ دیکھیے، سبسکرائب بھی کیجیے، حوصلہ افزائی بھی کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. دوستوں، احباب، رشتہ داروں کو، سب کو آپ دعوت بھی دیجیے کہ اس پروگرام کو دیکھیں، ان کے پروگرامز کو دیکھا کریں. اور یہ نیا ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا ہے، میں اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے علماء کے انٹرویوز کر کے اسکالرس کے، میں تو خیر عالم دین نہیں ہوں، نہ اسکالر ہوں، میں ایک طالب علم ہوں اور آپ کا خدمت گار ہوں. تو انہوں نے انٹرویوز کر کے جو ان کی پرسنل لائف ہوتی ہے نا، آپ جعفر طیار کی نعت سنتے ہوں گے، آپ نے مولانا منظور احمد صاحب کے بیان سنے ہوں گے، لیکن وہ مولانا منظور احمد صاحب کے پرسنل ان کے معاملات کیا ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، کہاں پلے بڑے، پیدا کیا ہوا، میرا کیا، مطلب جتنے بھی علماء ہیں جو بڑے بڑے ابتسام علیہ ظہیر صاحب اس طرح کے جیسے، تو ان کی جو پرسنل لائف ہے، جن کو آپ اپنا محبوب سمجھتے ہیں، جن کے آپ فین ہیں، آپ فین فالوئنگ ہے ان کی، تو آپ وہ کرتے کیا ہیں، ان کا گزرا کیا ہے، وہ کون سی بھٹی سے ہو کے گزرے ہیں کہ وہ یہ بنے ہیں. تو یہ سارے کو جاننے دیکھنے کے لیے انٹرویوز آپ ان کے دیکھا کریں. اور یہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے جو ہے نا جی وہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے. تو آپ کا تعاون لازم درکار ہے. آپ دیکھیں، پسند بھی کریں، لائک بھی کریں، کومنٹس بھی کریں، اور
پوچھنا کچھ چاہتے ہیں کچھ پوچھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. دعاؤں کی اپیل ہے جی. ہماری بہت ساری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ. اللہ کریم آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں سچی کامیابیاں عطا فرمائے. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب جعفر طیار صاحب مداح رسول ہیں اور آج تک آپ ان کی آواز ہی سنتے رہے ہیں. آواز تو میں کہوں گا ان کے لکھے ہوئے اشعار علماء کرام سے آپ سنتے رہے ہیں. آج آپ نے ان کا دیدار بھی کیا اور پیغام ٹی وی کے آخر میں جب یہ پیغام آتا ہے کوئی نہ کوئی احادیث چلتی ہیں ان کے پیچھے ان کی آواز ہوتی ہے اور پیغام بھی ان کا ہی ہوتا ہے. ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.